لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين أبا بكر خليفة بنا فصل السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر بن الخطاب السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بلغ الله بكماله كشف جمال جماله أصلت جميل خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله يا رسول الله سبحاننا يا حبيب الله سبحانك لنا إنني في مغرب من مغرب
خذ یدی سہل لنا اشکالنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے سبحان اللہ اللہ کریم کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ساری زندگی کے اندر رمضان دیا متقبل کریا نصیب فرمایا اور پھر آج پہلا جمعۃ المبارک ہے اس جمعۃ المبارک دیا پاک کریا ساری زندگی کے اندر سانو نصیب فرمایا رمضان مبارک دی تیسرے روزے کے اندر سیدہ کائنات سیدہ پاک حضرت کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہویا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب تو چھوٹی صاحبزادی ہے حضور کی اولاد پاک 7 بچے ہیں جنہاں بچوں 4 بیٹیاں 3 بیٹے بیٹے اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر ہی انہوں کا وصال فرما دیتا بچپن کے اندر ہی اللہ پیارے ہو گئے 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی آپ یا شادیاں بھی ہوئیں آپ کے نکاح بھی ہوئے حضور علیہ السلام نے 4 صاحبزادیاں عقیدے کی بنیاد کہ اہل سنت بلکہ دیگر مذاہب وہ مصوین کے ذریعے حضور کی 4 صاحبزادیاں بلکہ 3 صاحبزادیاں کی نفی کر دینے 1 صاحبزادی محمد نے انہوں نے کتابوں کے اندر بھی حضور کی 4 صاحبزادیاں کا ذکر بڑی معتبر ترین انہوں کی کتاب اصول کافی فروق الکافی دیگر معتبر ترین کتابوں کے اندر انہوں نے مفہوم ترجمہ بڑا مشہور ہے اہل تشریح کا اس کے اندر بھی حضور کی 4 صاحبزادیاں کا ذکر ہے اگر کوئی حضور کی 1 صاحبزادی کرے کہ وہ جھوٹ من کرتے باقیاں کی نفی کرے کہ حضور کی صاحبزادیاں کی نفی کرنا بڑا سخت گناہ ہے کہ جنہی بیٹی ہوئے اس میں بیٹی نہ کہنا سارے عرف کے اندر دن کو بھی کتنا ایک عیب بھی تصور ہوئے گا کہ گناہ بھی ہے حضور کی 4 صاحبزادیاں نے انہاں 4 صاحبزادیاں ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن کے اندروں پیدا ہوئیں پہلی صاحبزادی کا نام بھی حضرت زینب پھر نے حضرت رقیہ پھر نے حضرت ام کلثوم اور پھر نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچنا ہوئیاں شادی کی تھی حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کی بھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے نکاح فرمایا گیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ در بچپن آپ کی بڑی زندگی زندگی کے لمحات حضور نال گزرے تے حضور نے بڑی محبت لینا اپنی چھوٹی بیٹی نال کی تھی بیٹیاں نال تے ویسے بڑی محبت ہوتی لیکن ایک بیٹی نال حضور کی خاص محبت سی بچپن کا دور سے حضور علیہ السلام آپ کی ایک بیٹی ہے جو چھوٹی سی ایک دن ابو جہل
اس نے دیکھا کہ حضور خانہ کعبے کے قریب سجدے کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس ظالم نے کیتا کہ چراہے کے اندر ایک اونٹ کی اجڑی پئی سی، اس نے اجڑی اٹھوائی حضور سجدے کی حالت کے اندر نے تے اس نے آ کے کتیاں کے اوتے اس اجڑی نو رکھوا دیتا۔ بڑی اجڑی اونٹ سی، بڑی اجڑی سی، حضور کو تکلیف ہوئی، اپنا سجدے تو سر اٹھان کے تکلیف ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، آپ گھروں نکلیاں خانہ کعبے کی طرف آئیاں تے دیکھیا حضور کا یہ حالت تے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ آپ نے جا کے نا تے اس اونٹ کی اجڑی نو اتاریا، اتار کے تے اپنے والد گرامی حضور علیہ السلام کو اٹھایا، انگلی پکڑ کے جا کے نہ تے کنویں تے لے گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کنویں تے جا کے حضور کی زلفوں کو غسل دیتا، حضور نے پیار کیتا، جتوں ساری صفائی یعنی سینہ اوجری کے جڑے کی لوازمات سی حضور پر منتقل ہوئے، انہوں صاف کرنے تو بعد سیدہ پاک سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھائے اور انہوں کافرہ واسطے بددعا فرمائی کہ جنہوں نے حضور کی توہین کی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نام بڑی محبت سی، بڑی عقیدت سی، جس طرح کہ ایک عام باپ اپنی اولاد کو محبت کرتا ہے، کچھ کرتے اندر گفتگو کرتا ہے، کچھ ظاہری گفتگو کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت سیدہ پاک کے کان کے اندر گفتگو کرتے ہیں کہ حضور چلے جاتے ہیں کہ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پوچھتیاں نے فاطمہ تیرے والد گرامی نے حضور نے تیرے کان میں کی بات آکھی، کہ حضرت سیدہ پاک اپنی والدہ محبتاں دس دینے، اتنی محبت سی، اتنی عقیدت سی، اتنا احترام سی بیٹی دا، ایک بیٹی دا احترام اس وقت حضور نے کیتا کہ جس وقت بیٹیاں کو زندہ دفن کر دیتا جاتا سی۔ دسیا عرب والیاں کہ عرب والوں بیٹیاں ایک ایسا انمول خدا کی طرفوں تحفہ ہے کہ جس نال اللہ تعالیٰ دی رحمتہ کا نزول ہوتا ہے۔ میرے کو ایک بندہ آ گیا، میرے کو کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں بڑی دعا کرنا ہے، بڑی بزرگوں کو بھی دعا کروائی ہے، ایک دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، وہ فوت ہو گئی۔ میں کہا تیری بہن زندہ ہے کوئی بہن؟ کہنے لگا جی بہن ایک کسی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں کہا وہ بیٹی ہے؟ ہاں بیٹی ہے جی، دو بیٹیاں نے۔ میں کہا کہ اپنی ایک پریشانی بیٹی نال شیئر کی تھی، دسیا اس کو؟ کہنے لگا کہ نہیں، بیٹی نو نہیں دسیا۔ میں کہا جا کے نا اج بیٹی نال پیار کرنا ہے، سر کے ہاتھ پھیرنا ہے، اپنے قریب بٹھا لینا ہے، تو اس کو جا کے ایک بات آکھنی ہے کہ اے بیٹی مینوں اے پریشانی ہے، میرے واسطے دعا کر، اے پریشانی دور ہو جائے۔ پھر دیکھی یا جا کے اس نے اسی طرح کیتا، بیٹی کو بلایا، بیٹی کا پیار کیتا، پیار کرو تو بہت ساری پریشانی دسی۔ یہ تو بیٹی نے پریشانی شیئر کی تھی تے بیٹی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ ابا اتنی بڑی پریشانی نال، اتنی بڑی مصیبت کے اندر تو مبتلا ہے کہ ساڑھے نال گالی نہیں کی تھی۔ شام سی نماز شام پڑھی تے بیٹی نے مسلح پکڑیا، اپنے کمرے چ جا کے ساسے ڈال کے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ میرا باپ پریشان ہے، جس باپ نے میرے تعلیم دیتی، لباس دیتا، میری زندگی کے لمحات بڑے خوشگوار موڈ کے اندر گزرے، اے اللہ میرے باپ کی پریشانی دور کر دے۔ وہ ساری رات اپنے باپ واسطے دعا کرتی رہی۔ 2 دن تو بعد آیا کہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب اللہ رب العزت نے
میری پریشانی دور کر دیتی ہے. میں بڑے بڑے ولیاں کو بڑے بڑے بزرگاں کے مزارات تے گیا سا, بڑا پریشان سا, میری وہ پریشانی دا سبب نہیں ملیا. چلا کہ ایک بیٹی نے میری مشکل دے آسانی کے اندر سبب پیدا کیا ہے. بیٹیاں اپنے باپ دیا بڑیاں خیر کھانے, اپنے بھائیاں دیا بڑیاں خیر کھانے. بیٹی کا مقام ہی ایسا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کی ایک کو بیٹی تو اللہ کی رضا واسطے اس کو تعلیم دلاتا ہے, اچھا لباس پہناتا ہے, اچھی تربیت کرتا ہے, پھر اللہ کی رضا واسطے کسی نہ اس کی شادی کر دیتا ہے. کہ حضور نے این اشارہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ میرے نال اینڈ ہوئے, یعنی اس طرح, یعنی بالکل قریب قیامت والے دن ہوئے. کتنی بڑی نیکی حضور نے فرما دیتی کہ قیامت والے دن میرا ساتھی ہوئے گا اگر بیٹی کی اتنی خدمت کرے. اتحاد بیٹیاں کی بات ہے نا, جیسے بیٹی حضور کی بیٹی ہوئے اس کا کی کمال ہے. حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن کے اندر روٹیاں گھر آ گئیں. ام المؤمنین والد محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بیٹی روٹی کیوں ہوئی؟ عرض کی تھی اماں میں کھیل کی پئی سا, بچے کھیلتے دروازے دے کے میں اپنے کھیل کی پئی سا, ابو جہل نہ گیا ہے تے ابو جہل نے نا مینوں کھلو کے تے میری مخاطب ہو کے گالیاں دتیاں نے تے منہ تے تماچا مارے. وہ تماچے کی اتنی شدید درد ہوئی ہے کہ میرے آنسو نکل آئے. ظالمہ کتنا بڑا تو ظالم صاحب کے حضور کے نام کس قدر دشمنی کر دیتی کہ حضور کی بیٹی کے نام, پھر بیٹی بھی ایسی جگہ تھی, پھر وہ چھوٹی بچپن مسموم حالت کے اندر کتنے بدبخت تیرے ہاتھ ہون گے کہ سجدہ باپ دیتے اٹھے. حضرت ام المؤمنین فرما دیا نے کہ میری آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے. حالات بھی کچھ اس طرح سے مکے کے اندر کہ حضور کی دشمنی دن کو دن بڑھتی جا رہی. بڑا دشمن ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, بڑے بڑے دشمن حضور کے خلاف گھیرا تک کر دیتے اور دشمنی کی حد اتھوں تک آ گئی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے چہرے مبارک دے اتے اس ظالم نے اپنے ہاتھ سے اس رسید کیتے. ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے کہ بیٹی جا کے نا اپنے ابا نال بات کر. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا کو چلے گئی. جا کے نا حضور نے دیکھا کہ فاطمہ روٹیاں پہ جانے. آپ نے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابا میں گزر نہیں پئی سا اپنے گھر دے محل کے اندر ابو جہل نے اس طرح میرے نال بدتمیزی کی ہے, میرے نام اس نے اچھا سلوک نہیں کیتا, تماشا ماریا. حضور علیہ السلام کچھ دیر کے خاموش ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جا ایک کر ابو سفیان کو جا کے دس. ابو سفیان کون؟ ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی. ابو سفیان کون؟ جنہوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جرا ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے گا انہوں بھی امن سلامتی مل جائے. ابو سفیان وہ کہ جنہوں کی بیٹیوں میں حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ اور سردار مکہ اجے مسلمان نہیں ہوئے پہلے کا واقعہ, لیکن آپ کو اس بات کا پتہ سی حضور کو کہ میری بیٹی کو اگر انصاف دین والا ہے تو ابو سفیان. آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو جا کے دس. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے پاس چلے گئی. دروازہ دستک دیتی, چھوٹی بچی. ابو سفیان باہر گیا, پوچھا بیٹی کی بات ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ آپ فرما دیا نے اے ابو سفیان, اے سردار مکہ,
میں اس طرح گزر نہیں پہ ساتھ میں ابو جہل نے مارے ہیں. ابو سفیان نے حضور کی بیٹی کو اپنے سینے نہ لگایا. اجے کفر نے مسلمان نے حضور کی بیٹی کو سینے نہ لگایا, لگا کے اٹھایا, پیار کیتا. پیار کرنے کے بعد آپ کیا لگے کہ اے بیٹی چلنا ابو جہل کے گھر چلنے آ, جس طرح تو قتل اس نے مارے ہے نا تو بھی اس طرح ہی بدلہ لینا. بچپن کے اندر بچیاں اس طرح بدلے دیتے جاتے ہیں, پھر بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ جس طرح انہیں ماریا سی میں بھی انہوں ماریا. ابو سفیان نے انجی کیتا, حضور کی ساداتی کو اٹھا کے نہ ابو جہل کے دروازے سے دستک دی. ابو جہل باہر آ گیا, دیکھ کے حیران رہ گیا, پریشان ہو گیا کہ فاطمہ تو زہرا ابو سفیان کے نام آ گئی. ابو سفیان نے پوچھا کہ ہاں بیٹی دس اس نے ماریا؟ عرض کی تھی, آپ فرماتی ہیں ہاں اس نے ماریا. فرمایا کہ میں تن اٹھانا ہے, جس طرح اس نے ماریا نا اس طرح تم مار. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ننھے ہاتھوں کے نال اس ابو جہل کو ماریا. خوش ہو کے نا ہنسدیاں مسکراتیاں گھر آ گیا. حضور نے دیکھا کہ ابو سفیان نے میری بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی, ہاتھ اٹھائے, اللہ ابو سفیان میں نہیں چاہتا کہ جہنم چ جائے. جس نے اہل بیت نال اتنی بڑی محبت کی تھی, جس نے میری بیٹی کے نال اتنی محبت کی تھی کہ ایک آنسو کے بدلے کے اندر مسکراہٹ دے دی تھی, میں نہیں چاہتا کہ جہنم چ جائے. اللہ نے انہوں اسلام قبول کرتا, شرف حاصل دیتا, اور پھر شرف ہی نہیں دیتا. روایتہ چاہتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ بھی آئے کہ آپ عمر بن خطاب کے متعلق کہ حضرت آپ آئے کہ آپ کے کہنے لگے ابو سفیان آج مکہ سے فتح ہو ہی جانا ہے, کیونکہ حضور تشریف لے آئے. اسی ساتھ جتنے بھی صحابی آئے ہیں نا سارے اس عہد نہ لائے کہ مکہ فتح کر کے جانا ہے, واپس نہیں جانا. ساڑھیاں جانا جاتیاں چلے گا. مسلمانوں کا پہلے وظیفہ ہوتا سی, مسلمان جتوں بھی میدان جنگ کے اندر اتر دے سن, یا پھر فتح لے کے اتر دے سن, یا پھر اپنا آپ اتنے شہادت کے رتبے کے فائز کر کے ہوتے تھے. اس وقت بھی جو حضور لے کے گئے نا صحابہ کرام موقع دے فتح کرنے واسطے تے عہد کیتا. حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کے سامنے کی بیعت لی کہ اس مکے کو فتح کر کے جانا ہے. عمر بن خطاب فرماتے رہے ابو سفیان آج مکہ فتح ہو جانا ہے, میں ایک چاہنا میں تو مسلمان ہو جا. ابو سفیان نے بات کہی کہ میں بڑی دیر تک چاہنا مسلمان ہو جاؤں, لیکن میں چونکہ مکے کا انسان چودھری بننا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بھی رہا تے چودھ بن جائے نا وہ بھی میرا برقرار رہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہو جائے گا. رات کا مقصی حضور کے گھر میں چھپ کریں گے. جا کے دسیا کہ ابو سفیان آئے ہیں, ایک آرزو لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہاں دا اسلام قبول کیتا, مسلمان ہو گئے. فرمایا ابو سفیان گھر چلے جاؤ, جا کے تسی مسلمان ہو گئے ہو. آج ایسی چودراہٹ اللہ دے گا کہ کائنات کے اندر ایسی چودراہٹ کسی کو ملی نہیں ہوئی. اسلام کسی کو عزت دیتا ہے, ذلت نہیں. ابو سفیان تسی اپنا پیشکش کی سی کہ میری چودراہٹ باقی رہے. اسلام اتنی چودراہٹ دے گا, اتنی عزت دے گا کہ آج تک کائنات کسی کی اتنی عزت نہیں ہوئی. مکہ فتح ہو گیا. حضور نے فرمایا مکے کا محاصرہ کر لو, کوئی بھی کافر باہر نہ جائے. محاصرہ کر لیا گیا. اللہ کی طرف حکم آیا کہ میرے پیارے حبیب, میرے پیارے محبوب اعلان کر دیو کہ جو مکے کے حرم کے اندر چلا گیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. ہر جگہ پہ مخالفین کو قتل کر دیو, مشرکان کو قتل کر دیو, لیکن ہر میں کعبہ کا رسول
دستور ہے کہ اتنے قتل نہیں کیتا جائے گا، ابو سفیان تیرے گھر کے اندر بھی قتل نہیں کیتا جائے گا۔ اور جتنے سی ابو سفیان کے گھر کے قریب وہ سارے ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اے وہ عزت سی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو عطا کی تھی، وجہ کی کہ بچپن کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام محبت کی سی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی کا پروگرام طے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے حکم تو بغیر وہ نہیں چلتے بھی نہیں۔ اللہ کا حکم آیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی نے کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کا نکاح کی ترکیب بنائی گئی۔ حضرت علی نے حضور نے بلایا، بلا کے آپ نے فرمایا کہ علی نکاح کا انتظام کرو، فاطمہ الزہرا کا نکاح جہاں اٹھا کے نہ کیتا جائے گا۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے پوچھ لیا کہ فاطمہ تیرا نکاح علی بن ابی طالب نہ کر دیتا جائے، تو اس سے راضی؟ حضور نے پوچھا کہ اس واسطے کہ آن والی امت واسطے سبق بن جائے کہ اپنی بیٹیاں ہوتے اپنے فیصلے مسلط نہ کرو، انہوں کی رائے ضرور لے لو، رائے اس واسطے لے لو یہ سنت نبوی۔ آپ کو پوچھا مسلط نہیں، اس طرح نہیں کرنا کہ بیٹی اس جگہ تے راضی نہیں تھی اس کا سے نکاح کر دیتا جائے۔ حضور نے اس بات کی تعلیم دے دی تھی کہ پوچھ لو بیٹیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ جتھے اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا فاطمہ تے راضی۔ حضور کا حکم جرا اتنے اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ مدینہ کے اندر ایک حضور کا ایک صحابی سی بڑے کالے رنگ کا سی، انہوں کوئی بھی رشتہ نہیں سی دیتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سارے دیا شادیاں ہو گئی، میں نے رشتہ کوئی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ فلانے صحابی نے جا کے کہہ دیں کہ اپنی بیٹی کا میں نے رشتہ دے۔ وہ گیا، انہیں جا کے دروازے سے دستک دیتی، صحابی باہر آئے، باہر آ کے وہ حضور کا فرمان سنیا، وہ کیونکہ بہت کالے رنگ کے صحابی سن، وہ دیکھ کے نہ کہنے لگا کہ میں آ کے گل کرنا۔ آنا بیٹی پیچھے سن دی گئی سی، بیٹی نے یہ آواز دیتی بعد لوگ جڑے حضور کا سلام لے کے آئے نہیں انہوں لوگ رکے، فرمایا کہ پھر عباس سوچنا کی ہے جدو حضور نے بھیج دیتا کہ انہوں نے کہا تھا کہ باقی رہ گئے، انہوں کوئی سوچنا باقی رہ گیا جدو حضور کی طرفوں اتنے بڑے رشتے کی پیشکش آ گئے۔ لڑکا کی کام کر رہا ہے، لڑکے کی لڑکت کس طرح دی ہے، یہ سوچنا ہوتے ہی بن گا۔ اور حضور نے رشتہ بھیجا، ہوں رشتہ دے کر اے محبت رسول عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کہ تو اللہ کے اللہ کا رسول راضی تے فاطمہ الزہرا بھی راضی۔ رشتہ طے ہوا، فرمایا علی جاؤ آپ میں کا انتظام کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاکمیت بھی رکھنا موجود نہیں، غربت عاجزی انکساری اس قدر سی کیونکہ عبادات کے اندر بہت زیادہ مصروف رہتے سن، اس وجہ تو کر کے کاروبار جگہ سی نہ وہ اتنا نہیں سی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ میرے کو تو حاکمیت بھی رقم نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے علی تب ایک زرنہ دیتی سی، وہ زرنہ کی تھے، عرض کی تھی آسلام تے کون ہے، فرمایا جاؤ اس کو بیچ کے نا تے جو رقم ملے گی وہ حاکمیت واسطے رکھ۔ حضرت علی جا کے اس کو مارکیٹ سے رہ گئے، رستے کے حضرت عثمان مل گئے۔ حضرت عثمان پوچھتے رہے علی اجرا کتنے رہ کے چلنا ہے، عرض کی تھی کہ اس عمر میں بیچن واسطے چلنا ہے۔ فرمایا کہ مینوں بیچ دے، کیوں ضرورت پہ گئی، دسیا کیا کہ میرا نکاح ہے تے مینوں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے لینے، حضرت علی
علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے 500 درہم تے ہونا چاہیے تاکہ حق میں رکھا جائے. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رقم دے دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے نال آپ واپس آن لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آواز ماری علی تب شادی مبارک ہوئے، لیکن اے جڑی جو میرے سوا بیچی ہے نا یہ میں ہوں تحفہ تک تبو دینا ہے تاکہ شادی تے میرا تحفہ قبول کر لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق. اے محبت صحابہ کی آپس کے اندر اس قدر محبت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی تیری دعوت ولیمہ پہ جتنا خرچ ہوئے گا ابو بکر دے گا. ابو بکر دے گا. شادی ہو گئی. حضور نے رخصتی کرنے لگے تو حضور نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فرمائی. فاطمہ تو علی کے گھر جا رہی ہے تو میری وصیت یہ ہے کہ علی کے گھر بڑا احتیاط نہ لینا. علی کو کاروبار نہیں ہے، اگر کھان واسطے کچھ نہ ملے نا تو صبر کر لینا. اے وصیت سی جڑا کوئی باپ اج دے دور چ نہیں کرتا. اے وصیت سی جڑی حضور نے دسیا آن والی امت نو کہ اس طرح دی وصیت اپنی اولاد نو کرو. اے وصیت سی جڑی ساڈے واسطے سبق ہے. ساڈیاں بیٹیاں کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ماں باپ لے پاس آ جاتا ہے کہ آ رہے اس بات ہے کہ تیرے گھر کے اندر میری بیٹی آئی ہے تو کھانوں تے بھوکی مر گئی. حضور وصیت فرمانے گے کہ بیٹی فاطمہ اگر علی کے گھر کے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہ ملے تو علی کو طلب نہ کرنا بلکہ صبر کرنا. فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں جتنے دیر تک علی کے پاس رہی ہے میں کبھی ایک دن بھی علی کو کھانے کی تمنا نہیں کی. سبحان اللہ. ایسی وصیت کیا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا حضور تشریف لے گئے. حضور کی تشریف لے جان تو 6 ماہ بعد فاطمہ زہرا کی دنیا تو چلے گئی. جب حضور تشریف لے گئے نا تو فاطمہ زہرا آپ کا دل نہیں لگا دنیا سے. اولاد بھی ہے سی، حامد بھی ہے سی، ماحول مدینے کا سی. حضور کی مزار نوش آپ کا روزہ مبارک بالکل قریب، لیکن دل نہیں لگتا. کیوں کہ ابا دنیا سے نہیں رہے. دل نہیں لگتا حضور دنیا سے نہیں رہے. 6 ماہ بڑی رفاقت بڑی پریشانی کے اندر گزارے. ایک دن فجر کی نماز پڑھی تھی. فجر کی نماز پڑھنے تو بعد سو گئی. پھر اٹھ کے نہ چکی دے نال چکی تیار کی تھی. چکی چ آٹا گندنا شروع کر دیتا، بڑی پیسنا شروع کر دیتا، ساتھ ہی آٹا گندنا بھی شروع کر دیتا. اتھوں فارغ ہو گیا تو جلدی نہ کپڑے دھونے بھی شروع کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا فاطمہ خیر نہیں آج بڑی تیزی نال کام کرنی پئی ہے، بڑی تیزی نال تو خیر ہے. حضرت سیدہ پاک سیدہ کائنات آپ نے حضرت علی کے سینے پر لگ گئی. آپ فرماتی ہیں علی میں آگے عجیب خواب دیکھا ہے. صبح فجر دی نماز پڑھ کے میں ستی ہے نا تے حضور میرے کو آ گئے. حضور نے آ کے نا میرے سینے نہ لگایا تو فرمایا کہ بیٹی جس طرح تیرا دل دنیا سے کسی نہ لگتا پیا اس طرح میرا دل بھی تیرے بغیر نہیں لگتا. سبحان اللہ. میں تیرے اس بات کی خوشخبری کے آواز کے آیا ہے کہ اب تو میرے کو آ جا. علی میں تیزی نہ گھر کے کام کرنی پئی ہوں تاکہ اپنی دنیا تو جان تو پہلے میں تیرے گھر کے سارے کام ختم کر جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ آپ بھی رونا شروع ہو. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا والدین روتے پہ انہوں نے پوچھا کہ اے اماں کیوں روندیاں ہو، ابا جان کیوں روندے ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ
بیٹو اپنے نانا دے اس روزے تے چلے جاؤ، جہاں دے نا اپنا سلام کر گیا کیوں بھیجیا؟ اس واسطے کہ اسی تے پریشان ہیں یا بیٹے پریشان نہ ہوں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دونوں تیزی کے نال حضور سے روزہ مبارک تے گئے، جہاں کے سلام پیش کیتا، جلدی نہ واپس آ گئے۔ آج نا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دونوں شہزادے بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے کہ بیٹو کیوں آتے انسار میرے چہرے پر بوسہ دیتا؟ بیٹیا نے بات عرض کی تھی، اما جان جدو اسی حضور کی روزے تے گئے آنا سلام پیش کیتا ہے تے اندروں حضور نے یہ آواز دیتی ہے، آواز فرمائی ہے کہ جاؤ شہزادے ہو، تہاڈی ماں چند لمحیاں دی تہاڈی مہمان ہے، جا کے اودے چہرے دی زیارت کر۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اسی اتھوں نکل کے تہاڈی زیارت واسطے آ گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرا چند لمحے تو بعد دنیا کو چلے جانا ہے، لیکن میری تین وسیلہ نے خدا واسطے انہاں دے عمل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہاں جی دسیا کہ پہلی وصیت یہ کہ میرے فوت ہو جان تو بعد شادی کر لینا، لیکن جتھے تسی مہینے دے اندر 29 دن اپنی بیوی نو دے رہے ہیں نا، وہ ایک دن میرے دو شہزادیاں بھی دے دینا، یعنی پوری رات میرے شہزادیاں کو بھی سونا، پوری رات میرے شہزادیاں نال بھی محبت کرنا۔ دوسری وصیت یہ کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے چ اٹھانا، اس واسطے رات کے اندھیرے چ اٹھانا کہ میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے وصیتہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت آتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے یہ بات عرض کی تھی، فرمایا کہ علی میں غسل کرنا چاہنی ہے، غسل کیتا، فرمایا کہ میں دوبارہ غسل نہ دینا میرے واسطے یہی غسل کافی۔ سبحان اللہ۔ یہی غسل کافی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو رخصت ہو گئی۔ آپ کی خدمت کے اندر ام المومنین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کم کرنے واسطے موجود سن۔ انہوں نے خبر مل گئی آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے فوری طور پہ نا ابوبکر صدیق کو جا کے انہوں نے بات عرض کی تھی کہ حضور کی بیٹی دنیا سے نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوری طور پہ دوڑ کے آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں بوسہ دیتا، بوسہ دے کے آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ دروازہ ہے کہ جس کو دیکھنے ساتھ حضور یاد آتے سن۔ سبحان اللہ۔ جس کو دیکھنے ساتھ اچھانو ایک ساڑھے ایک روحانیت سی وہ پڑھتی سی۔ ابوبکر صدیق دروازے کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ عمر آپ کو پتا چلیا کہ آپ کی دوڑے ادور کے حضرت فاطمہ زہرا نے ایک وصال دا ایک دورانیہ سن کے رونا شروع ہو گئے۔ ایک وہ دروازہ ہے کہ جس کو ابوبکر صدیق بوسہ دے رہے نے، کیوں دے رہے نے کہ اس دروازے کے اندر حضور دا نام جان سی، اس دروازے کے اندر حضور ہر نماز تو بعد غسل کے فاطمہ زہرا کو ملن آتے سن۔ اس دروازے کی ابوبکر اتنی قدر کر رہے ہیں کہ کوئی احمق، کوئی بیمان، کوئی مرتد، کوئی کالا، کوئی دجال، کوئی صحابہ کا دشمن بیمان ایک بات آخر کے فاطمہ زہرا کے دروازے کو اینا صحابہ نے آگ لگائی سی کہ ایک وہ بھی اپنی خواصت ہے، کسی حدیث کسی روایت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کی محبت اتنی بڑی، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا چلے گئے یعنی، لیکن محبت ایسی کہ اسی دروازہ دیکھنے واسطے جانے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ایک مثال وصال ہویا ابوبکر صدیق آگے، جنازہ رات کی وقت سی وصیت سی، اس وصیت کے مطابق جنازہ تیار کیتا، تیار کرنے تو بعد اس جنت اور بقیع کی طرف رخصت ہوا۔
جنازے کا جو امامت کی ڈیوٹی ہے نا کہ نماز جنازہ کنے پڑھنا ہے. نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے علی جنازہ تسی پڑھا. تھاکی بیوی ہے حضور دی صاحبزادی ہے تاکہ قرب کا رشتہ ہے تسی اہل بیت دے اندر جنازہ پڑھا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک حامد امیر المومنین امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جنازہ میں نہیں پڑھانا اس واسطے کہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دے زبان اقدس دے اندروں کے الفاظ سنے ہیں. روایت دے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سنے ہیں کہ جس مجلس کے اندر جس محفل کے اندر ابو بکر صدیق ہوئے ابو بکر صدیق دے امامت مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں کھڑو سکتا. سبحان اللہ. لہذا آج امامت کے صف دے ہوتے مسئلہ امامت دے ہوتے ابو بکر تسی کھڑونا ہے میری زوجہ کا جنازہ تسی پڑھانا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رات دے وقت جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا اور آپ کی تدفین جنت اور بقیع کی دی گئی. کئی لوگ وعدہ کیتا جنہیں صحابہ دے دشمن نے جنہ دے چہرے دیکھر دل نہیں کرتا وہ طرح طرح کی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کو شہید کیتا گیا. بالکل جھوٹ کسی جگہ تے بھی آپ کی شہادت کا کوئی واقعہ نہیں لکھا. وہ شہید کرن والے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ آپ کا قاتل بنایا جاتا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر فاطمہ زہرا کی سکی بیٹی نے کلثوم حضرت فاطمہ زہرا کی 3 سالہ تین ہی بیٹے سن 3 ہی سالہ سن. بیٹے حسن حسین زیادہ عمر انہوں نے پائی موسم ابتدا کے اندر فوت ہو گئے. 3 ہی بیٹیاں نے بیٹیاں کی نام نے زینب کلثوم رقیہ جڑیاں اپنی بہناں دے نام سی وہی نام اپنی بیٹیاں دے رکھے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تدفین رات دے وقت جنت اور بقیع کی دی گئی. اللہ کے دعائے اللہ تعالیٰ سن حضور کی شریعت مطہرہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.